یاد ہوگا کہ رمضان کا پہلا روزہ بھی جمعرات کو تھا، تو آج دوسری جمعرات ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 34 پارے کی پہلی آیت کلمہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ آپ نے ترجمے پہ غور نہیں کیا، غور کیا ہوتا تو آپ کچھ رد عمل دیتے، کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے، آپ کی توجہ کہیں اور ہے، دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین شے میرے راستے میں خرچ نہ کر رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو بھی سائل آپ کے دروازے پہ آتا ہے آپ اس کو خالی نہیں موڑتے، کہ کیا معاملہ ہے، کتنا کچھ ہے آپ کے پاس؟ جو بھی سائل آیا ہے، کوئی مانگنے والا، ضرورت مند، محتاج آیا ہے، کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، آپ نے اس کو خالی نہیں لوٹایا، وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے امام حسن نے کیا جواب دیا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جس رب سے میں مانگتا ہوں اس رب نے مجھے کبھی خالی نہیں موڑا، تو میں کیوں خالی موڑوں؟ جس رب سے میں مانگتا ہوں، جس سے میں لیتا ہوں، جو مجھے دیتا ہے، جس کے دروازے کو میں کھٹکھٹاتا ہوں، جس سے میں سوال کرتا ہوں، اس نے کبھی بھی مجھے خالی نہیں لوٹایا، تو میں کیوں سائل کو خالی لوٹاؤں؟ دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا کچھ میرا ہے، تیرا کچھ نہیں، اللہ نے دیا ہے، اور عارضی طور پر تیرے سپرد کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ بندہ کرتا کیا ہے، کروڑوں رب سے لے کر، لاکھوں لے کر، تو بندہ ہزار بھی اللہ کے گھر میں نہ دے، لاکھوں لے کر اللہ سے، کروڑوں روپے لے کر، تو ہزار بھی اسے اللہ کے گھر میں دیتے ہوئے جو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ فرماتا سب کچھ میں نے دیا، اور جب بندہ دیتا، خرچ کرتا ہے، جب بھی کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو شیطان اسے روکتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان اسے روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور الشیطان یعدکم الفقر، شیطان خرچ کرنے والوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، تو خرچ کرے گا غریب ہو جائے گا، تیرے اور کام بڑے ہیں، ابھی تو نے اور بہت کچھ کرنا ہے، بڑا کچھ تو نے ابھی بنانا ہے، یہ تو خرچ کرے گا تیرے پاس مال کم ہو جائے گا، کیا بنے گا تیرا؟ تو یہ شیطان اسے روکتا ہے خرچ کرنے سے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، شیطان تجھے خرچ کرنے سے روکتا ہے، اگر خرچ کر ڈالے تو اللہ تیرے ساتھ بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہے اور تجھے رزق دینے کا بھی اللہ وعدہ کرتا ہے۔ ذرا سینے کا زور لگا کے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو خرچ کر ڈالے میں رب تیرے ساتھ بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہوں اور تیرے رزق میں وسعت کا بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اور شیطان اور رحمان کی پھر لڑائی میں جیت تو رب کی ہوگی نا، شیطان کو تو شکست ہی ہوگی، مگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا ہر پل سراپا خیر و برکت ہے، ہر گھڑی اس کی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے روزے داروں۔ تو آپ اس مہینے میں جو بھی حسب توفیق آپ نے خلوص اور جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، اللہ اسے راضی نہیں کرتا، اس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی عبادات ہیں ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نیکی میں کمال نہیں حاصل کر سکو گے، خالی نمازیں پڑھو، خالی روزہ رکھ لو، کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال یہ ہے کہ عبادت کر کے، بندگی کر کے، اطاعت کر کے، میرا ذکر کر کے، مجھے یاد کر کے، میری بارگاہ میں چپ کر نماز پڑھ کے، میری تسبیح بیان کر کے، میری تحلیل پڑھ کے، پھر میری بارگاہ میں خرچ کرو گے، میں تمہاری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔
خرچ نہیں نہ کرو گے تو نیکی میں کمال نہیں پا سکتے۔ کمال کیا ہے؟ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو کمال تو نہیں ہو۔ کمال یہ ہے نیکی میں، نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز جس رب کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ رب اپنی بارگاہ میں ہماری بندگی، ہمارے سجدے قبول کر لے۔ جو بھی عبادات کرتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کمال یہ ہے۔ تو اگر آپ اپنی عبادات کو مولا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے مال اور متاع کا منہ کھول کے اللہ کے گھر کی طرف کر دیں، پھر بے دریغ خرچ کریں۔ جب آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور مال کی حفاظت بھی کرے گا اور مال پاک بھی کرے گا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں بڑھ چڑھ کے خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے گھر میں خرچ کرنے کی اور اس کی تعمیر میں، اس کی زیب و آرائش میں، مسجد میں یاد رکھیں جتنا آپ خرچ کریں فضول خرچی نہیں ہے۔ جتنا آپ مسجد میں ہم نے خرچ کرنے کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ بلا ضرورت پنکھے چلانا شروع کر دیا۔ گھر میں ایک پنکھے کے نیچے 3 4 5 بندوں کا گزارا ہے، مسجد میں 5 بندوں کے لیے 5 پنکھے چلے گے تو پھر گزارا ہوگا۔ کوئی نہ بھی کہے ہمیں خود خیال کرنا ہے مسجد کا۔ یہ فضول خرچی ہے کہ ہم مسجد کی اشیاء کو بلا ضرورت اپنے اوپر استعمال کریں گے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر میں آ کے فضول خرچی کریں۔ فضول خرچی تو مسجد کے دروازے سے باہر بھی گناہ ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہزاروں روپے کے برینڈ آج ہم جو ہے پہنتے ہیں تو اللہ کے گھر میں ہمیں 1000 روپیہ دیتے ہوئے جناب بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو مسجد کا خیال بھی کرنا اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے ہمیں، اس کے ادب کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے۔ مسجد میں آؤ تو خاموش بیٹھو، اگر اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو خاموش بیٹھو، تسبیح پڑھو، تحلیل پڑھو، نماز و سنت اور اذکار کی نیت کر کے خاموش بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، کچھ کلمات پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ سے توبہ کر لو، دل ہی دل میں اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو بڑھ چڑھ کے جب یہ لوگ گھر میں جائیں دروازے پر مسجد کے لیے تو کھلے دل سے در سے باہر نکل گئے۔ مجھے یاد آ گیا کہ روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس بندے پر اللہ کا احسان ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ گیا، اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا کہ تیرے دروازے پر اللہ نے کسی کو بھیجا ہے۔ اور جو اپنی ذات کے لیے جائے پھر بھی تجھ پر اللہ کا احسان ہے، جو جائے اللہ کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے، رب کے دین کی خدمت کے لیے جائے، اپنے لیے جائے نا، اس پر تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تیرے دروازے پہ آیا مگر اپنی ذات اور غرض نہیں، اللہ کے گھر کے لیے تیرے دروازے پر آیا۔ تو کھلے دل سے باہر نکل کے سلام کر کے مسجد کی خدمت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور جذبے کے ساتھ اپنے گھر کی خدمت کی، نوکری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا